زندہ باد، جزاک اللہ۔ بہت اچھے اچھے مصرے پڑھ رہے تھے کہ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم بتا رہے ہیں لوگ۔ میں نے فقری میں رٹھی کے مصرے کا انتخاب کیا، 4 مصروں کا، کہ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم بتا رہے ہیں لوگ، جس نے ایجاد کی ہے نعت کی سند اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ۔ بہت ہلکے سے سن لیا ماشاءاللہ۔ آئیے میں گزارش کروں گا جناب مولانا ممتاز جعفری صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور جناب حسنین زادی صاحب کا استقبال کریں، سوال اور حاضر اور توفیق دے کر بابا سے بلند نعرہ صلوات سے آپ صادق کا استقبال۔ میں تقریر کے لیے دعوت سخن دوں ایک عالم دین، ایک خطیب اہل بیت، بہترین ذاکر، بہترین لب و لہجے کے جناب امان حسین صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور تقریر کے فراز نام دیں۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات سے آپ صادق کا استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، بہت ہی پرمسرت شب، اس لیے کہ یہ تقریب اس سے منسوب ہے جس نے دوش نبوت پہ قدم رکھا، جو یعصب الدین ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس شہر میں بحیثیت ذاکر، مقرر، خطیب پہلی مرتبہ ہم حاضر ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ محفل کے بعد یہ تو کہیں کہ ہمیں ذاکر اچھا نہ ملا، لیکن ہم یہ ضرور کہیں کہ ہمیں سامعین بہت اچھے ملے تھے۔ یوں بھی یہ مجمع جو ہے وہ غاصب علی کا نہیں ہے، عاشق علی کا مجمع ہے، اس لیے یہاں چند منٹ کی گفتگو جو ہوتی ہے وہی صدیوں پہ بھاری ہو جایا کرتی ہے۔ ویسے بھی زمانہ جو آ چکا ہے وہ بہت زیادہ پڑھنے کا نہیں ہے، اور یہی کہا بھی گیا ہے کہ مختصر، اس لیے تاکہ جو شعراء کرام آئے ہیں، ایک صلوات پڑھتے محمد افضل عباس صاحب شیعہ وقت بورڈ چیئرمین، ان سے برائے کرم گزارش ہے وہ ٹائز میں تشریف لے آئے۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات سے آپ حضرت کا استقبال کریں۔ دیکھیے، یہ شہر جو ہے تہذیب و سخاوت کے اعتبار سے تاریخی ہے۔ یہ شہر یونیورسٹی کا شہر ہے۔ بالکل تھوڑی باتیں ایک آدھ دو آپ کے سامنے کریں گے اور چاہیں گے کہ اپنی بات آپ تک پہنچا دیں۔ تو جب یہ یونیورسٹی کا شہر ہے تو یقیناً یونیورسٹی کے جو اصول و ضوابط، قواعد ہیں، اس سے بھی آپ باخبر ہوں گے۔ یونیورسٹی سے ایک ڈگری دی جاتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ کل کا وہ دور تھا جب زیادہ باتیں ہوتی تھی اور کم سمجھ میں آتی تھی، لیکن آج علم و ادب نے، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بات بہت کم ہوتی ہے، سمجھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کل کا کیا دور تھا؟ کوئی طالب علم جب
डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहता था, यानी पीएचडी करना चाहता था, तो उसको कम से कम 3 साल का वक्फा दिया जाता था। ये सभी जानते होंगे जो तालीमी याफ्ता सब अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को जानते हैं। कम से कम 3 साल का उसको वक्त दिया जाता था एक मौजू पे रिसर्च करने के लिए, एक मौजू की वजाहत के लिए, यही कहा जाएगा। और वो 3 साल भी कम पड़ जाता था। लेकिन आज का वो दौर है जो वाकई पढ़े लिखे तालिब इल्म हैं, जिन्होंने एमए तक तालीम हासिल की है, सनद नहीं बिटोरा है, तो वो 1 साल के अंदर आते हैं और जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमने तो भाई अपने मौजू पे जो है रिसर्च मुकम्मल कर लिया। कल 3 साल कम पड़ता था, बहुत तवज्जो दीजिएगा, आज 1 साल में वो काम हो जा रहा है। हमने पूछा कि भाई ये कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया कि कल वक्त ज़्यादा दिया जाता जब भी वो कम पड़ता था, और इतने कम वक्त में जो है आपने कहा कि हमने पूरा कर लिया। कहा कि मौलाना देखिए, इसीलिए हम लोग मौलवी को कहते हैं कि मौलवी के समझ में हर बात नहीं आ सकती है। हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, हम लोग सब जानते हैं, भाई कुछ हमें भी समझाइए। कहा कि देखिए, कल इसलिए वक्त ज़्यादा हुआ करता था, ज़्यादा वक्त कम पड़ता था कि हमें अलीगढ़ की लाइब्रेरी जाना पड़ता था, हमें कलकत्ता की यूनिवर्सिटी जानी पड़ती थी, वहाँ की लाइब्रेरी देखना था, हमें रज़ा लाइब्रेरी को जाना पड़ता था, हमें खुदा बख्श लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। यानी जहाँ दिल्ली लाइब्रेरी में जितनी लाइब्रेरियाँ थीं वहाँ तमाम जा के हमें वक्त देना पड़ता था। 6 महीना कम से कम एक लाइब्रेरी में ख़त्म होता था। किताबें खोजते थे, चुनते थे, तब उसे लिखते थे, लिहाजा 3 साल कम हो जाता था। बहुत तवज्जो, लिहाजा 3 साल कम हो जाता था। आज आपको नहीं है मौलाना, आप समझ नहीं पाइएगा, मौलवी ये सब बात नहीं समझ पाते हैं। आज हमारे पास मोबाइल है, और जिसका जितना बड़ा जेब है उतना बड़ा मोबाइल है। मेरे पास मोबाइल है, हम घर बैठे मोबाइल को खोलते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो जब हम देखते हैं तो कलकत्ता की लाइब्रेरी का उसमें मौजू मौजूद है, खुदा बख्श की लाइब्रेरी का उसमें मौजूद है, रज़ा लाइब्रेरी का उसमें मौजूद है। सारी दुनिया सिमट के एक जगह चली आई है, हम एक ही जगह बैठ के सारा काम करते हैं। हमने उनको जवाब दिया, यही तो मौलवी समझाना चाहता जो आप समझते नहीं हैं। इसी को तो रसूल ने 1400 साल कहा था, अब समझ में आया कि अली के चेहरे को देख लो, अली के चेहरे को देख दो, आदम का इल्म समझ में आ जाएगा, नूह का ज़ोहर समझ में आ जाएगा, यूसुफ का हुस्न समझ में आ जाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये समझ में आया दुनिया के। ये तो बहुत पहले पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि एक ज़ाते अली वो है। ये देखिए, हम लोगों पे एक इल्ज़ाम है बहुत बड़ा, ये भी नासमझी में लगाया जाता है। अभी नात शरीफ भी हुई, आप पूछिए अक्सर लोग, हम में से ये लोग हैं, यही तो बस थोड़ी कमज़ोरी है। क्या है भाई? कहा कि सिर्फ अली का तस्करा करते हैं, ये तो मोहम्मद का तस्करा करते ही नहीं। जब कुछ हुआ अली का तस्करा, जब कुछ कहा अली का तस्करा, महफिल हो, मजलिस हो, तकरीब हो, घर का कोई प्रोग्राम हो, भाई मोहम्मद का भी तो किया कीजिए। देखिए बिल्कुल 25 मिनट स्टैंडर्ड टाइम है, इंशाल्लाह आपकी ज़हमत, थोड़ा सा आप बेदार रहिए। ये इल्ज़ाम लगाने वाले कितने नासमझ हैं, कम से कम इस्लाम से कितना दूर हैं। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है हमारी तकरीबों पे, चेयरमैन साहब मुलाहजा फरमाएंगे, ये लगाया जाता है कि ये सिर्फ मोहम्मद का, सिर्फ अली का तस्करा करते हैं, मोहम्मद का तस्करा नहीं करते हैं। अरे नादानो, हम तो वही करते हैं जो मोहम्मद ने कहा, ज़य्यनु मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब। तुम अपनी मजलिसों को, अपने इजलास को ज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब से जीनत दो। क्यों? इसलिए कि अली का जिक्र हमारा जिक्र है, हमारा जिक्र खुदा का जिक्र है, खुदा का जिक्र इबादत है। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे रसूल ने ये कहा कि अली का जिक्र करो, सारा जिक्र एक जगह मुतय्यन हो जाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो ज़य्यनु मजालिसकुम,
علی کا ذکر، اس لیے کہ علی ذات ہی ایسی۔ آپ دیکھیں 13 رجب کی تاریخ کیا پرمسرت تاریخ ہے، لیکن ذرا محسوس کریں 13 تاریخ آ رہی ہے رجب کی، جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکل رہی ہے، نکلی گھر سے۔ اب آپ اس کو، چونکہ ممبر سے ہر بات بتایا نہیں جا سکتا ہے، اور آج کا مجمع اتنا سمجھدار اب ہو چکا ہے کہ بہت کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جن حالات میں جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے نکل رہی ہیں، کیا اس حالت میں کوئی شہنشاہ وقت کی زوجہ اگر گھر سے نکلے تو اس کا شوہر خاموش بیٹھا رہ سکتا ہے؟ آپ سوچئے، ایک دعوت ہے کہ جن حالات میں جناب فاطمہ بنت اسد 13 رجب کو گھر سے نکلی اور کہیں چلی، وہ بھی تذکرہ آ جائے گا کہاں گئی، لیکن آپ سوچئے اگر، اس لیے کہ جناب میں نے کیوں کہا شہنشاہ وقت، ابو طالب اس ذات کا نام تھا کہ جن کے لبوں کے اور جن کے آنکھوں کے اشارے پہ حکومت بنتی تھی اور بگڑتی تھی۔ عرب کی حکومت ابو طالب کے اشاروں پہ بنتی تھی اور بگڑتی تھی۔ ایسا بہادر، ایسا شہنشاہ وقت زوجہ گھر سے باہر نکلی۔ آج کوئی انسان تھا کہ کوئی خاموش بیٹھتا فوراً نکلتا، ان حالات میں کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ابو طالب کے ایمان کی بات نہیں کیجئے، جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلی، ایقان ابو طالب کا پتہ چل گیا، ایقان ابو طالب کا پتہ چلا، کتنا مطمئن تھے، اس لیے کہ جانتے تھے جناب ابو طالب کی کہاں گئی ہیں۔ جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلی، آئی کہاں پہنچی؟ جہاں بتوں کا اجتماع تھا، جہاں بت بند تھے، جس گھر کا دروازہ کھلتا تھا، ہر وقت آنا جانا لگا تھا، لیکن فاطمہ، دیکھیں دنیا کا طریقہ کیا ہے، آپ بھائی ادھر کا جو یہاں آنے کا جو راستہ ہے ہر انسان ادھر ہی سے آئے گا، لیکن فاطمہ بنت اسد اس دروازے سے نہیں آئی، بلکہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اس بچے کا واسطہ دیا۔ سوچیے علی کی ذات کیسی تھی۔ ابھی جناب مولا علی دنیا میں آئے نہیں، لیکن جب جناب فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کا واسطہ دے دیا اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو دیوار کعبہ اتنا مسکرانی کہ اس پہ دیوار کعبہ اتنا مسکرانی کہ آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ شک ہو گئی۔ دیکھیے آپ دیکھیے کسی بھی ہنسنے والے کو، پہلے وہ ہنستا ہے تو لب کھلتا ہے اور جب ہنس لیتا ہے تو پھر لب بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اتنا ایسے انداز میں جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، انہوں نے اپنا واسطہ دیا مولا علی کا، اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ دیوار نے در جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی۔ کوئی دوسری عورت ہوتی تو ڈر کے بھاگ جاتی، بلکہ عورت تو درکنار، یہ تو ہم الزام عورتوں پر لگاتے ہیں، مرد ہوتے تو عورتوں سے زیادہ تیز بھاگتے، اور تاریخ میں موجود ہے بھاگنے والوں کی فہرست۔ بھائی وہ بھی تو پتھر تھا اور پہاڑ بھی پتھر ہوتا ہے، تو چاہے پہاڑ سے بھاگے یا دیوار کے شک ہوتے دیکھ کے بھاگے، تو عورت کیا مرد بھی ہوتے تو بھاگ جاتے۔ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی دروازہ پھر بند ہو گیا۔ شک جو دیوار ہوئی تھی، دیوار یہ تو نشان اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ دشمنان علی دیکھ دیکھ کے ولادت علی کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے کہ دشمنان علی اس کو یاد رکھے، ویسے ہی بھلا دیتے۔ دیکھیے یہ بات سناٹے کی تھی کہ نہیں، دیوار میں جو شک پیدا ہوا تھا
سناٹے کی تھی. جب 1,24,000 کے مجمع میں اعلان نہ یاد رہا تو یہ دیوار کا شگاف کیسے یاد رہا؟ یہ ہوا وہ کچھ نہیں. یہ صرف اس لیے ایک تو ایسے ہی دیکھیے آپ غور کیجئے گا, جو دشمن علی ہوتے ہیں نا, بغض علی دل میں رکھنے والے, ان کا چہرہ بھی قدرت عجیب بنا دیتی ہے. ہم لوگ بھی خوبصورت نہیں ہیں لیکن ایسا ہے. چاہنے والا بھی جب اس محبت کو چھوڑ دیتا ہے, جب اس حب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بھی غور سے چہرہ دیکھیے گا چھوڑنے کے بعد کیسا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو اس چہرے پہ دشمن علی دشمنی علی کو بیان کرتے ہیں تو اور نہ جانا عجیب چہرہ نظر آتا ہے. یعنی ایک تو کریلا خود ہی تیتا, دوسرے چڑھا نیم پر. ایک صلوات پڑھے محمد. یہ سب محسوسات ہیں. دیکھیے ذکر علی بھی محسوسات کی منزل میں ہونا چاہیے. جناب فاطمہ بنت, بس ہم نے آپ کی زحمت کو 10 منٹ کے اندر اب ختم کیا, اسٹینڈرڈ وہ ختم ہو رہا ہے. داخل ہوئیں تو اب تو جناب ابو طالب کو آنا چاہیے. دیکھیے میں نے کہا کہ ایمان ابو طالب کی ہم بات 1400 سال سے کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے ولادت علی میں ہی کے وقت ہی ایقان ابو طالب کا پتہ چل گیا تھا. آپ غور کریں, ابو طالب اپنے گھر پہ خاموش ہے. یہ بہادروں کو ہم بتا رہے ہیں, سنانا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے بہادر اور بہت سخت دل رکھنے والے بھی گھر سے نکل جاتے اور کتنے FIR ہو چکے ہوتے, لیکن بتائیے کہیں کوئی تذکرہ مطمئن. اس لیے کہ جناب ابو طالب جان رہے تھے جس گھر میں گئی ہیں, جس بچے کے لیے گئی ہیں, جس گھر میں گئی ہیں, جس کے لیے یہ بچہ آیا ہے, اسی نے سارا انتظام بھی کر رکھا ہے. اور مولا علی کی ولادت ہوئی. بس آخری 4 جملے, مولا علی کی ولادت ہوئی. آئے روایتوں میں ملتا ہے کہ ادھر جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئیں نئے دروازے سے, اور ادھر پرانے دروازے سے ہر روز آنے والے آئے. لیکن منظر عجب تھا, آج کوئی چابی کام ہی نہیں کر رہی تھی. کوئی چابی نہ ڈپلیکیٹ والی کر رہی تھی, کوئی چابی کھول لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کسی خاص کام کے لیے آئیں اور وہ کام میرا نہ ہو تو باہر نکل کے ہم کتنے فکر مند ہو جائیں گے, کتنے فکر مند ہو جائیں گے. اور یہ واقعہ 3 دن تک رہا. تیسرے دن پیغمبر اسلام آئے, داخل ہوئے, پہنچے, چچی نے بھتیجے کو مخاطب کیا, خیریت پوچھا بھتیجے نے. پیغمبر اسلام سے جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ بیٹا یہ آج 3 دن ہو گیا میرے لال, لیکن اس مولود نو نے نہ آنکھیں کھولی ہیں, نہ رویا ہے, نہ کوئی غذا. دیکھیے زندگی کی 3 ہی پہچان ہوتی ہے, آتا ہے تو خود وہ روتا ہے, جاتا ہے تو دنیا روتی ہے. ہم اسی کو زندگی سمجھتے ہیں, ہم اسی کو زندگی سمجھتے ہیں نا. آتا ہے تو خود وہ روتا ہے, جاتا ہے تو دنیا روتی ہے. بیٹا یہ تو رویا ہی نہیں, اس نے کچھ غذا بھی نہیں لیا. سوال یہ ہے کہ آیا تھا جس کے لیے جب تک وہ نہ آ جاتا یہ آنکھیں کیسے کھولتا, یہ غذا کیسے لیتا. پیغمبر اسلام نے کہا چچی ہمارے ہاتھ میں دے دیجئے. آفتاب رسالت کا ہاتھ بڑھا, مہتاب امامت چلا آیا. جیسے ہی مولا رسول خدا کے ہاتھ پہ آئے کہا, آپ سنتے چلے آتے ہیں, یا رسول اللہ کچھ سنائیں, یا یہ کہا جاتا ہے کہ رسول نے کہا علی کچھ سناؤ, دونوں ہی طرح سے باتوں کو کہا جاتا ہے. کہا سناؤ, کہا کیا سنائیں. دیکھیے دعوے سے وہاں بولا جاتا ہے جہاں انسان کا علم پختہ ہوتا ہے, جہاں جانکاری پختہ ہوتی ہے. کہا یا رسول اللہ کیا سنائیں. کہا جو چاہو.
تو رسول خدا کو حضرت علی نے توریت سنایا، انجیل سنایا، زبور سنایا اور قرآن سنایا۔ بس 2-4 منٹ کی اور بات ہے، لیکن یہ آپ سنتے رہتے ہیں ایک خاص جملے کے لیے آپ کے پاس کہ ہم کہاں جا چکے ہیں، بغض علی میں کہاں جا چکے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس بات کی تصدیق کی، علی توریت تم صاحب توریت سے بہتر سنا رہے ہیں، انجیل صاحب انجیل سے بہتر سنا ہے، زبور صاحب زبور سے، اور قرآن تم نے ویسا سنایا جیسا میں پڑھتا ہوں۔ بس جملہ جو کہنا ہے، یہاں پہنچنے کے بعد اب یہ فضیلت آپ جانتے ہیں کہ برداشت کیسے ہو۔ یہاں پہنچنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن کا بچہ قرآن کیسے سنا دے گا، زبور کیسے سنا دے گا۔ اچھا، یہ اتنا منطقی انداز میں کہا جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ دیکھیے اب آپ سوچیں، اہل بیت کا سب سے بڑا احسان ہمارے پاس کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ پوری توجہ، یہ محمد و آل محمد کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ دیکھیے، ڈی ایم کا عہدہ سے آپ واقف ہیں، جو فیسلٹی ہے، شہنشاہ ہوتا ہے ضلع کا، ڈی ایم جو ہوتا ہے، گیا کا ڈی ایم کا بھی وہی ہوتا ہے جو پٹنے کا ہے، سیوان کے ڈی ایم کا تو وہی ہے جو پٹنے کا ہے۔ لیکن اگر آپ گیا کے ڈی ایم صاحب سے کہیے کہ ہم آپ کا پٹنہ ٹرانسفر کرا دے رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں وہ کبھی آپ کو نہیں بولے گا، اور پٹنہ والے سے کہیے کہ ہم گیا آپ کو ڈی ایم بنا کے بھیج رہے ہیں، تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیوں کہا معلوم نہیں آپ کو؟ عہدہ ایک ہے، فیسلٹی ایک ہے، لیکن جس جگہ پہ رہتا ہے، جو پٹنہ میں سہولتیں دستیاب ہیں وہ گیا میں نہیں ہے، وہ سیوان میں نہیں ہے۔ پاور ایک ہے لیکن وہ سیوان میں نہیں ہے، وہ دوسرے شہروں میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عہدہ کوئی بھی اچھے وسائل اور اچھی جگہ کو، اچھے قیام کو سوچ کر جانا نہیں چاہتا ہے۔ آپ سوچئے اہل بیت کا کتنا بڑا ہم لوگوں پہ احسان ہے، وہ جنت کے رہنے والے، وہ کوثر کے رہنے والے، وہ تسلیم کے رہنے والے، وہ آسمان کے رہنے والے، لیکن ہماری ہدایت کے لیے آسمان کو چھوڑ کے زمین پہ آئے، ہم نے انہیں تکلیفیں دی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد ہے۔ کوئی بھی آسان کوئی بھی آسانی سہولت چھوڑ کے دوسری جگہ جانا نہیں چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے منتری سے ان کا تعلق ہے، یہ حقیقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو ابھی ان کو وسائل مہیا ہیں، ان سے کہیے دلی چلے جائیے تو نہیں جائیں گے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ کوئی بہت اچھی جگہ، یہ صرف اہل بیت کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہماری ہدایت کے لیے انہوں نے جنت کو چھوڑا، تسلیم کو چھوڑا، کوثر کو چھوڑا، آسمان کو چھوڑا، ستاروں کو چھوڑا، اور ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کون ایسی اذیت ہے جو دنیا نے اہل بیت کو نہیں دی؟ یہ ہم نے کیا آئی۔ تو اب یہ ہوتی ہے، یہ ہے کیا؟ یہ ہے دشمنی۔ جب یہ بات آئی تو اب کیا ہوا؟ 3 دن کا بچہ قرآن کیسے سنا دیا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ منطقی انداز میں کہا جاتا ہے۔ اور آج کل کی نسلوں کو دیکھیے، آپ کو ایک بات بتا دیں، یہ بعض ذاکروں پہ آج کل ذاکروں کو کہی جا رہی ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار پڑھتے ہیں، دوا کی تکرار والی بات نہیں کہیں گے، ایک ہی بات کو ذاکر بار بار کہتے، کوئی نئی چیز۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نیا دور میں نئی چیز کیا پڑھا جائے؟ اسلام پرانا، قرآن پرانا، خدا پرانا، کتاب پرانی، سب کچھ پرانا، خیبر پرانا، خندق پرانا، کوئی نیا تو ہے نہیں کہ نئی بات سنا جائے ایک چیز۔ لیکن آپ یہ سمجھیے، یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی نئی بات پڑھا جائے، ہم جو پڑھتے ہیں وہ نیا ہے، اس لیے کہ سورج پرانا ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی کہہ دے کہ نیا ہے، ہر روز نکلتا ہے پرانا، لیکن جس دن نکلتا ہے وہ دن نیا ہوتا ہے۔ بھائی تھوڑی توجہ دیجیے، سورج اہل بیت کے وقت
شخص سے پہلے کا ہے، آدم سے بھی پہلے کا ہے، کتنا پرانا ہے۔ ذکر اہل بیت کو ہم کہتے ہیں کوئی نئی بات پڑھیے، پرانی مت پڑھیے، ایک ہی بات بار بار پڑھتا ہے، شاعر بھی وہی پڑھتا ہے، ذاکر بھی وہی پڑھتا ہے، خطیب بھی وہی پڑھتا ہے، مقرر بھی وہی پڑھتا ہے، ہاں وہی پڑھتا ہے۔ آپ سوچئے سورج پرانا، چاند پرانا، لیکن جس دن وہ نکلتا ہے وہ دن نیا ہوتا ہے۔ ہم اہل بیت کی پرانی باتوں کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ذکر پرانا ہے، لیکن جس دن سناتے ہیں وہ دن نیا ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ سنائے، بس آخری بات سنیے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ 3 دن کا بچہ، ہمیں ان کو کہنا ہے، آپ سن لیں میری نئی نسل کے بچوں، افسوس ہے یہ ایک پہلی تو چیز ہے کہ رسول کے ہاتھ میں اگر آ کے علی نے پڑھ دیا، جن کے ہاتھوں پہ کنکر آنے کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، اگر علی قرآن سنا دے تو تعجب کی کیا بات ہے بھائی؟ جن کے ہاتھوں پہ پتھر آ کے کلمہ پڑھنے لگے، بولنے لگے، جن کے اشاروں پہ درخت اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر علی آ کے قرآن سنا دے، زبور سنا دے، تعجب کی بات ہے۔ تو یہ تو فضائل پیغمبر اسلام ہے، معجزات پیغمبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا توہین ہے بھائی، ہمیں کہیں تاریخ میں نہیں ملتا، گو بہت کم علم ہوں لیکن کسی پڑھے لکھے فتویٰ دینے والوں سے، بدعت کہنے والوں سے، کتاب کا حوالہ سے ہمیں سنا دیجئے کہ جناب عیسیٰ کتنے لمحے کے تھے، دن کی بات نہیں ہے، لیکن جب ان کی ماں پہ الزام لگنے لگا تو عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ اتانی الکتاب جعلنی نبیہ، بس یہ کہنا تھا کہ سب کے سب چلے گئے۔ آج تک عیسائیوں نے تو یہ نہیں کہا، غور کر رہے ہیں، آج تک عیسائیوں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ چند گھنٹے کا بچہ قرآن کیسے سنا رہا ہے۔ افسوس ہے جو فخر انبیاء کے دور کے رہنے والے وہ ان کے معجزے پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام نے لے کر آئے، گھر پہ آئے، چونکہ 3 دن سے تالا کھلا نہیں تھا، ولادت بھی معجزائی انداز کی تھی، اس لیے دلوں میں یہ بات بیٹھی تھی کہ بچہ آخر ہے کیسا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کسی تنہائی جگہ پر جہاں کوئی نہ ہو، وہاں جب بچہ، بس یہ آخری جملہ شاید آپ کو پسند آ جائے، بزرگوں کا پڑھا ہوا ہے، ہمارا سنا ہوا ہے، جیسے ہی آئے لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ یہ چیمی گوئی والی عادت جو ہوتی ہے نا کسی چیز کے بارے میں، یہ آج کی نہیں ہے، یہ ابو لہب ابو جہل کے دور کی ہے۔ چیمی گوئی شروع ہو گئی، رسول بچے کو لائے ہیں، 3 دن سے وہ اندر پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسا ہے، کیسا پڑا۔ آئے، پہلے تو وہ نسل پہچاننے والی شے آئی، آپ جانتے ہیں علی نے 2 انگلیوں کو، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو لگایا، اس کو برابر سے 2 حصوں میں بانٹ دیا کہ اب سمجھ جاؤ، آج سے اگر صحیح نسل کو تلاش کرنا ہے تو علی کی طرف آنا، اس سانپ کی طرف نہیں جانا۔ اور برابر سے چیر کر بتایا کہ علی کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ بالکل برابر ہوتا ہے، کم اور زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اب لوگ جمع ہوئے، رسول خدا کے قریب آئے، اور آنے کے بعد وہی کان پھسکی، رسول نے بھی دیکھا، پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ ذرا بچے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس یہ آپ یقین کیجئے یہ آخری بات ہے، ذرا ہم بچے کو، آخر بچہ کیسا ہے؟ تو بھائی بچہ ہے کیسا ہوگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا بچہ ہے کیسا ہوگا، بچہ جیسا نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب رسول خاموش ہو گئے، دیکھیے اعلان نہیں ہوا ہے، جب بھی سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام خاموش ہوئے، ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے۔ یہ ہمارا اور آپ کا جملہ نہیں علی کے لیے، کہا رسول اس میں خاموش رہنے کی کیا بات ہے میرے حبیب؟ یہ پوچھنا جاننا چاہتے ہیں کہ بچہ کیسا۔ اسے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی نئی جگہ پر کوئی ولادت ہوتی ہے تو انسان اس فکر میں پڑتا ہے نہ جانے رنگ کیسا ہے، ناک کیسی ہے، آنکھ کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، بدن کیسا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا تصویریں نظروں کے سامنے ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جستجو ہوتی ہے۔ اسی نظریے کے تحت یہ پوچھا جا رہا تھا کہ یہ بچہ کیسا ہوگا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا حبیب میرے ان سے کہہ دیجئے، پوچھ رہے ہیں کہ پیدا ہونے والا خانہ کعبہ میں بچہ کیسا ہے؟ بھائی میرے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، ان سے کہہ دو آنکھیں دیکھ لو عین اللہ نظر آئے گا، ہاتھ دیکھ لو ید اللہ نظر آئے گا، چہرہ دیکھ لو وجہ اللہ نظر آئے گا، کان دیکھ لو اذن اللہ، یعنی پیغمبر
پیغمبر اسلام نے یہ بتا دیا، اگر علی کی صفت، اگر خدا کی صفت کو تمہیں اگر جاننا ہے تو علی پہ نظر ڈالو، ہر صفت تم میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس اب شعراء کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد دور آنے والا ہے اور آپ محظوظ ہوں گے۔ آئیے ایک مرتبہ ایک دعا کر لیں کہ بار الہ اس مولود کے صدقے میں ہمارے بچے عمل میں، قول و فعل میں آگے بڑھیں اور نیک ہوں۔ بار الہ اس مولود کے صدقے میں ہمارے علماء کرام اور مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ تمام مومن و مومنات جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے، جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا ہو، جو زیر تعلیم بچے ہیں وہ کامیاب ہوں، اور دعاؤں میں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ بار الہ امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو اور ہم سب ان کے ناصرین میں شمار ہوں۔